رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلام المجید ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بھائیو اور دوستو، اس وقت اگر ہم اور آپ 6 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے 250 ملکوں کا وزٹ کریں، مشرق بعید پہ فجی آتا ہے، مغرب بعید پہ کینیڈا آتا ہے، شمال کے انتہا پہ ناروے آتا ہے، جنوب کے انتہا پہ ڈنمارک آتا ہے، یہ پنکھا بند کر لیں، 6 ملکوں پر 6 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے کم و بیش 250 ملکوں میں ہم اگر اس وقت کوئی سفر کریں، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اگر ہم وزٹ کریں تو مختلف چیزوں میں اختلاف نظر آئے گا، رنگوں میں، شکلوں میں، زبانوں میں، کھانے پینے کے انداز میں، لائف سٹائل میں، لیکن ایک چیز 6 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے تمام ملکوں میں، عرب عجم، کافر مسلم، کالے گورے، سیاہ سفید، غریب پسماندہ، تمام ملکوں میں ایک چیز مشترک نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ پریشانی نے اس وقت 6 بر اعظموں کے رہنے والے 8 ارب انسانوں کے دلوں کے دروازے پر کسی نہ کسی درجے میں دستک دے رکھی ہے۔ غریب غربت میں پریشان ہے، امیر دولت میں پریشان ہے، قیدی زندہ خانوں میں پریشان ہے، آزاد کھلی شاہراہوں پہ پریشان ہے، بزنس مین اپنے تجارت میں پریشان ہے، کاشتکار کھیت کھلیان میں پریشان ہے۔ پریشانی نے اس وقت امیر غریب، کالا گورا، عرب عجم کے دلوں پر کسی نہ کسی درجے میں دستک ضرور دی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ پریشانی کا آنا اتنی بڑی پریشانی نہیں، پریشانی کے وقت پریشانی کے بھیجنے والے کا یاد نہ آنا یہ بڑی پریشانی ہے۔ پریشانی آتی رہتی ہیں، پریشانیاں کون بھیجتا ہے؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے انہو هو اضحک و ابکا، اللہ ہی ہے جو خوشیاں بھیجتا ہے، اللہ ہی ہے جو غم بھیجتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، قرآن مجید میں آتا ہے شاخ سے کوئی پتا جدا ہو کر زمین پر ہوا کی سازشوں سے نہیں آتا، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی پتا درخت سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں آ سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بادلوں سے ٹپکنے والا قطرہ، ٹیلے سے اڑنے والا ریت کا ذرہ، درختوں سے گرنے والا پتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ حکم نہ دے اور اپنے آپ کام کر جائے۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ پاک کے حکم کے بغیر ہیں تو یقیناً انسانوں کے اوپر آنے والی پریشانیاں، وہ جسموں میں بیماریوں کے روپ میں ہوں، وہ فصلوں میں سڑیوں کے روپ میں ہوں، وہ تجارتوں میں جھٹکوں کے روپ میں ہوں، وہ اپنوں کے غیر ہو جانے کے روپ میں ہوں، وہ قریبیوں کے بچھو بن جانے کے روپ میں ہوں، وہ گزرگاہوں کے اوپر ظالموں کے آ جانے کے روپ میں ہوں، وہ اقتدار پہ کرپٹ لوگوں کے حکمرانوں کے بن جانے کے روپ میں ہوں، پریشانی جس روپ میں ہو، اس وقت ہر گھروں کے اندر ایک گھر تندور بنا پڑا ہے، ایک دماغ پریشر کوکر بنا پڑا ہے۔ پریشانی کا سبب کئی ہر آدمی ڈھونڈتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پریشانی کا جو سبب خالق کائنات نے ہمیں بتلایا ہے اپنی سچی، ابدی، لاریب، کامل، اکمل، مکمل کتاب کے ذریعے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے، وہ یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی پریشانی کسی انسان پہ دستک دے، سب سے پہلے سوچو یہ پریشانی کس نے بھیجی؟ تو قرآن کہتا ہے پریشانی اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ دوسری بات کہ پروردگار ہم چلتے ہوئے گھوڑے کو چابک نہیں مارتے، پڑھنے والے بچے کو تھپڑ نہیں مارتے، کام کرنے والے ملازم کو فارغ نہیں کرتے۔ تیرے سے کیسے امید ہے کہ چلتے پھرتے انسان، ہستی بستی بستیاں، ان کے اوپر تو زلزلوں کو بھیج دے، ہواؤں کے ریگولیٹر کو تیز کر دے، آندھیوں کو بنا دے، دریاؤں کے سیلاب بنا دے، زمین کی پلیٹوں کو ٹکرا دے، معیشت کو برباد کر دے، برکتوں کو نیچے لے جائے، آفتوں کو اوپر سے نیچے لے کے آ جائے، چلتے پھرتے انسان اسپتال بنا دے، گھر گھر تنور بنا دے، دماغ پریشر کوکر بنا دے۔ پروردگار اس درجے کی بد اخلاقی ہم نہیں کرتے۔ گھوڑا چل رہا ہو ہم پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں، چابک نہیں مارتے۔ بچہ کام کر رہا ہو ہم اس کو چومتے ہیں، تھپڑ نہیں مارتے۔ بستیاں تو نے اتنی مشکل سے بنائی، بستیوں کے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو پروردگار قرآن مجید میں اس کا ایک جواب دیتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قسم کی پریشانی کا سبب انسانوں کے وجود سے نکلنے والے گناہ ہوتے ہیں۔
گناہ ہائیڈروجن بم، نائٹروجن بم، الیکٹرانک بم، جتنے بھی کائنات میں آفتیں ہیں، ہر ایک سے خطرناک چیز انسانی گناہ ہے۔ گناہ سے زیادہ انسانی بستیوں کے لیے مضر چیز کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے آج تک جتنی بستیوں کو پکڑا، قوم سبا کے اوپر ہم نے ڈیم توڑے، قوم عاد کے اوپر ہم نے جھکڑ چلائے، قوم سمود کے اوپر ہم نے ملائکہ کی چیخ ماری، قوم شعیب کے اوپر ہم نے آسمان سے شہاب ثاقب برسائے، اور قوم نوح کو ہم نے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ قرآن کہتے ہیں کہ ہلاکتوں کے انداز الگ تھے، پتھروں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، شکلوں کے مسخ ہو جانے کے ذریعے۔ ان کے برباد ہو جانے کے انداز جدا جدا تھے، لیکن بیش اور پکی بات ان تمام کے برباد ہونے کا سبب ایک تھا۔ وہ کیا تھا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہ مروا گئے۔ گناہ سے زیادہ مضر چیز کائنات میں کوئی نہیں۔ تو پروردگار نے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک کیپسول دیا ہے، ایک سیرپ دیا ہے۔ ایک انسان کے وجود میں پھوڑے پھنسی آ جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سیرپ پی لیں، خون صاف ہو جائے گا، پھوڑے پھنسیاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر جس خالق کے کائنات نے بستیوں کے اوپر آنے والی آفتوں کا سبب ڈائیگنوز کیا گناہ، اسی قرآن مجید کے اندر اس گناہ کا سیرپ، ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن اور کچھ بھی بتایا کہ کل کنا یہ نہ کہنا کہ پروردگار بربادی کا سبب بتلایا لیکن ہم کس کے پاس جاتے؟ کوئی کیمسٹ، کوئی نسخہ، کوئی حکیم، کوئی طبیب، اس کا کوئی کشتہ، کوئی گولی ایسی ہے کہ جس کو کھائیں آنکھوں سے بد نظری نکل جائے، زبان سے جھوٹ نکل جائے، کان سے موسیقی کا شوق نکل جائے، دل سے شہوات کا جذبہ نکل جائے، دماغ سے حب دنیا کی شوق نکل جائے، گھر گھر میں ٹکراؤ نکل جائے، بغض، حسد، کینہ، عناد یہ نکل جائیں۔ تو دنیا کے کسی کیمسٹ کے پاس کوئی فارمولہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے آنکھوں، کانوں، دل، دماغ، زبان کے اندر اترنے والے گناہوں کے جراثیم کو ختم کر سکے، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ سو ہم پروردگار سے گزارش کرتے ہیں کہ پروردگار آپ نے احسان کیا، ہمیں بربادی کا سبب بتایا گناہ۔ اب پروردگار گناہ تو ایک مانوی چیز ہے، ہم کوئی سیرپ نہیں لے سکتے، ٹیبلٹ نہیں لے سکتے، گناہوں کو ہاتھ سے نہیں دور کر سکتے، دھکا دور نہیں کر سکتے۔ گناہ نظر تو آتے نہیں کہ آدمی یوں آنکھ پہ زور سے ہاتھ مارے اور گناہوں کو نچوڑ دے، زبان کو پکڑے اور گناہوں کو نچوڑ دے، کان میں روئی ڈالے اور سک کر کے گناہوں کو نکال دے، دل کے اوپر پمپ کرے اور گناہوں کو نکال دے۔ پروردگار گناہ تو مانوی چیز ہے، مادی چیز تو ہے نہیں کہ جو چھونے سے، چکھنے سے، پکڑنے سے قابو آ سکیں۔ سو آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بربادی کا سبب تو گناہ ہوئے۔ ہم سمجھ گئے آج تک ہمارے ذہن کا نقص، سوچوں کی غلطی یہ تھی کہ ہم اپنی پریشانی کا سبب دوسروں کو قرار دیتے تھے۔ بہو ساس کو قرار دیتی تھی، شوہر بیوی کو قرار دیتا تھا، پڑوسی کو قرار دیتا تھا، حاکم محکوم کو قرار دیتا تھا۔ ہم آج تک فکری اعتبار سے غلط تھے، ہم اپنے مرض کا سبب ڈائیگنوز نہیں کر پائے تھے۔ آپ نے کرم کیا کہ اپنی لاریب، سچی، ابدی، اکمل، محفوظ کتاب کے اندر میں بتلایا، دیکھو کسی کے پیچھے مت پڑنا، توبہ تم کر لینا، گناہوں کو تم چھوڑ دینا، آسمان والا آسمان کے اوپر سے تمہارے اوپر بیماریوں کے بھیجنے کا فیصلہ چھوڑ دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 360 دفعہ پروردگار لوح محفوظ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ لوح محفوظ میں میرے اور آپ کے نام ہے، یخلق بکل نظر، یحیی و یمیت، یعز و یذل۔ اللہ کہتے ہیں اس کو بیماری دو، اس کو صحت دو، اس کو غربت دو، اس کو دولت دو، اس کو نفع دو، اس کو نقصان دو، اس کو پستی دو، اس کو بلندی دو، اس کو عروج دو، اس کو زوال دو، اس کو گمراہی دو، اس کو ہدایت دو، اس کو بیٹا دو، اس کو بیٹی دو۔ اسی بات کو حضرت علی فرمایا کرتے تھے انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء، لوگوں آسمان پہ منظور ہوتا ہے، زمین پہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ آسمان والا اگر کسی کا عزت کا فیصلہ کر دے، حاسد، جابر، متکبر ذلت نہیں دے سکتے۔ آسمان والا صحت کا فیصلہ کر لے، کائنات کا کوئی جراثیم مل کر اس کو بیماری نہیں دے سکتا۔ آسمان والا دولت کا فیصلہ کر لے، لاکھ کاوش کریں، ہمیں کوئی غربت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آسمان کے فیصلے زمین پہ نافذ ہونے کے لیے آتے ہیں۔ آسمانی فیصلوں کے آگے کوئی بھی بند نہیں باندھ سکتا، جزوی چینج نہیں کر سکتا، اس میں امائنمنٹ نہیں کر سکتا۔ پروردگار ہمیں یہ پتہ چل گیا آپ کی کتاب کے ذریعے کہ ہماری پریشانی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا سوچنا، میرا پکڑنا، میرے عقائد، عبادات، خیالات، اعتقادات، میری خلوت جلوت، میری صبح و شام تجارت، زراعت، مجھے پتہ چل گیا۔ میں تو آج تک دوسروں کی طرف کہتا تھا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تیری کتاب نے کہا نہیں اس نے یہ کیا، 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 ساس نے نہیں، سسر نے نہیں، بہن نے نہیں، بھائی نے نہیں،
بہو نے نہیں، تم یہ کہو کہ میری آنکھ نے یہ کیا، میرے کان نے یہ کیا، میری زبان نے یہ کیا، میرے دماغ نے یہ کیا، تو سوچوں کا رخ اپنے وجود کے باغی اعضاء کی طرف پھیرو، دوسروں کی طرف مت پھیرو۔ تو پروردگار ہمیں پتہ چل گیا کہ تمام پریشانیوں کا سبب گناہ ہے، لیکن گناہ کیسے دور ہوں؟ تو قرآن مجید نے احسان کرتے ہوئے گناہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، اعتقادی ہوں، مالی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشرتی ہوں، بھول چوک کے ہوں، جان بوجھ کے ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، صغیر ہوں، کبیر ہوں، لین دین کے ہوں، ماضی کے ہوں، حال کے ہوں، مستقبل کے ہوں، پلاننگ والے ہوں، بادل نخواستہ ہوں، گناہ کا جتنا بڑا دھبا روح کے اوپر آ جائے، ہر دھبے کو دھونے کے لیے پروردگار نے ہمیں ایک صرف دیا، ایک ٹونک دیا، ایک صابن دیا، ایک کیمیکل دیا، ایک لیکوڈ دیا۔ بھئی جتنا بھی بڑا دھبا ہو وہ کیمیکل تم استعمال کرو۔ آسمان کا خالق اپنی لاریب کتاب میں کہتا ہے وجود کے اوپر اترنے والے گناہ کے ہر دھبے کو وہ کیمیکل دھو کے رکھ دے گا۔ پروردگار وہ کیمیکل کون سا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ کیمیکل ہے، نماز وہ سیرپ ہے، نماز وہ سوپ ہے، نماز وہ صرف ہے، نماز وہ صابن ہے، نماز وہ انجیکشن ہے، نماز وہ ٹیبلٹ ہے، نماز وہ کشت ہے۔ اگر تم اس کو استعمال کر لو تو تمہارے اندر اور باہر کو دھو کے رکھ دے گا۔ یوشع علیہ السلام پہ وہی ہے، اے یوشع امت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو میں نے نماز دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فجر اور عصر کی دو نمازیں تھیں، ہمیں پروردگار نے 5 نمازیں عطا کی۔ ان کی نمازوں میں جماعت نہیں تھی، ہمیں جماعت عطا کی۔ ان کی نمازوں میں قرات نہیں تھی، ہمیں قرات عطا کی۔ ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، ہمیں رکوع عطا کیا۔ ان کی نمازیں خاص جگہ پہ ادا ہو سکتی تھیں، اگر دائیں بائیں جانا چاہتے لکڑی کا تختہ نبی کے پاس لاتے، وہ لکڑی کے تختے کو بحیثیت جائے نماز استعمال کرتا، پھر وہ تختے کو کندھوں پہ لوڈ کر کے سفر ازر میں اسی پہ نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں پوری روئے زمین کی ان کی نمازوں میں اذان نہیں تھی، ان کی نمازوں میں تکبیر نہیں تھی، ان کی نمازوں میں اجتماعیت نہیں تھی، اور ان کی نمازوں میں 5 وقت کا عمل نہیں تھا۔ یوشع علیہ السلام پہ بھی ہے، یوشع امت احمد کو میں نے جو نماز دی ہے، اگر وہ نماز قوم نوح کو دیتا تو وہ نماز پڑھ کے آنے والے طوفان کو روک سکتے تھے۔ انسانیت کے اوپر طوفان نوح جتنا آج تک کوئی طوفان نہیں ہے، جزوی ہے، علاقوں میں ہے، نیو یارک میں ہے، کڈنی میں ہے، انگلینڈ میں ہے، ڈنمارک میں ہے، پاکستان میں ہے، شمالی علاقہ جات میں ہے، لیکن 6 بر اعظموں کی زمین کا سارا سینہ ہل جائے اور پوری کائنات شکست اور ریخت کا شکار ہو جائے، یہ اس کائنات میں ایک دفعہ ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یا ہوگا قرب قیامت میں جب آسمان والا کہے گا لو بے سور پھونکو، ناقوس پھونکو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ایک اجتماعی جھٹکا قیامت کی صبح آئے گا۔ یا اس سے پہلے عالمگیر عذاب ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اتنی بڑی آفت کے آسمان سے پانی، زمین سے پانی، انگلیوں سے پانی، درختوں سے پانی، قرآن میں آتا ہے وفارت تنور، بھڑکتے ہوئے تنور سے بھی پانی نکلا، جودی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے پانی پہنچ گیا، پوری کائنات غرق ہو گئی۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں یوشع علیہ السلام کو، اگر قوم نوح کے پاس امت احمد والی نماز ہوتی وہ نماز پڑھ کر طوفان نوح کو بھی روک سکتے تھے۔ باقی میری اور آپ کی چھوٹی موٹی پریشانیاں، راوی میں سیلاب آ جاتا ہے، جہلم میں سیلاب آ جاتا ہے، ستلج میں سے سیلاب آ جاتا ہے، بیاس میں سیلاب، یہ تو ان کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، تو ایسی پاسنگ میں چیزیں۔ پروردگار نے مجھے اور آپ کو نماز دی جس کے متعلق پیشگی اطلاع کی کہ طوفان نوح روک سکتے ہیں۔ کہا اگر وہ نماز قوم عاد کے پاس ہوتی تو ہواؤں کے ریگولیٹر کو بیلنس کر دیتی۔ 7 لیال و 8 ایام فاما عاد فاہلکوا بريح صرصر آتیہ، قرآن میں آتا ہے کہ قوم عاد کے اوپر ہم نے ہواؤں کے جھکڑ چلائے، کتنا؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن، اتنی ہوا چلی کہ قوم عاد کے لوگوں کو اٹھایا، ان کو زمین سے اٹھایا، ان کے سر جا کر آسمان سے ٹکرایا، ملائکہ کی تسبیحات کو انہوں نے سنا، ان کی چیخ کو ملائکہ نے سنا، پھر وہاں سے گندھک کا سیلاب برسا، زمین پہ آ کے گرے، سیلاب نے بہایا اور بحر مردار میں جا کے پھینکا، اتنا خوفناک قسم کے جھکڑ چلے۔ 7 لیال و 8 ایام، حدیث پاک میں آتا ہے جب قوم عاد کے اوپر پروردگار نے طوفانوں کو چھوڑنا چاہا تو ہواؤں کے فرشتوں نے کہا پروردگار کتنا ہم چھوڑیں اس قوم کے اوپر سیلاب کو، ہواؤں کے طوفان کو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک تو یہ سوچو کہ جہنم کا جو 7واں طبقہ ہے، جہنم اوپر سے نیچے آتی ہے، جنت نیچے سے اوپر جاتی ہے، درکات کہتے ہیں اوپر سے نیچے جانا، درجات کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانا، تو جنت میں درجات ہیں، سٹیپ وائز آدمی اوپر چلتا چلا جائے گا، جہنم میں درکات ہیں، گریجولی آدمی نیچے آئے گا۔ سب سے جو نیچے جگہ ہے اس کو حاویہ کہتے ہیں، وہ منافقین کے لیے مخصوص ہے، جو قول کہیں، بات کہیں، کڑ کہیں، انڈے کہیں،
عہد و پیما کہیں اور اپنے تعلق کہیں بنائیں، اس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان کسی کے ساتھ، دل کسی کے ساتھ، ہمدردیاں کسی کے ساتھ اور تعلقات کسی کے ساتھ، اس کو پروردگار پھینکیں گے جہنم کے 7ویں حصے میں، اس کی ہوا سب سے گرم ہے۔ تو پروردگار نے قوم عاد کے زمانے میں فرشتوں کو کہا حاویہ کے آگ کا کنیکشن قوم عاد کے بادلوں کے ساتھ جوڑ دو۔ تو فرشتے پوچھنے لگے پروردگار حاویہ کے اندر سے کتنا سوراخ کریں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کتنا، چونکہ پورے قوم عاد کو برباد کرنا تھا۔ التی لم یخلق مثلها بالفی البلاد، قرآن میں کہتا ہے ایسے طاقتور کڑیل طاقتور لوگ تو زمین پہ آئے نہیں تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو دھکا دیتے، درختوں کو کھیڑ لیتے اور زبان سے قرآن کے بقول کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ۔ ابن کثیر کے بقول قوم عاد کا سب سے چھوٹا قد، ٹھگنا قد 1000 فٹ کا تھا، سب سے چھوٹا قد۔ آج تو 6.5 فٹ قد کا انسان دوسروں کو سمجھتا ہے کیڑا مکوڑا اور خود سمجھتا ہے وہ کوکب کا شہزادہ ہے۔ چھوٹا قد ابن کثیر کے بقول 1000 فٹ کا تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے ایسے لوگ بنائے ہی کوئی نہیں تھے، اونچے لمبے کڑیل جوان ایسے درختوں کو پکڑتے کھینچ دیتے، پہاڑوں کو پاؤں مارتے، چٹانیں دور تک لڑکتی چلی جاتی، تو ان کے اوپر ہواؤں کو چھوڑا۔ تو اللہ نے کہا کتنی ہوا چھوڑیں؟ فرشتوں نے کہا کہ جتنا بیل کا نتنا ہوتا ہے، بیل کا نتنا اتنی ہوا چھوڑ دیں۔ جہنم 7 زمینوں سے نیچے ہے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا جنت کہاں ہے؟ کہ 7 آسمانوں سے اوپر۔ کہ جہنم کہاں پانی کا جہنم کہاں ہے؟ کہ 7 زمینوں سے نیچے۔ اس لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا ضرورت پانیوں کا سفر نہ کیا کرو، پانیوں کے نیچے آگ ہوتی ہے، کیونکہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کی روایت کا مفہوم ہے 7 زمینوں کے نیچے ایک ہلکے سبز رنگ کا پتھر ہے جس کو تحت الثری کہتے ہیں۔ اس تحت الثری پتھر نے 7 زمینوں کا لوڈ برداشت کیا ہوا ہے، قیامت کے قریب وہ ٹوٹے گا، نیچے کی جہنم بھڑکے گی 7ویں زمینوں کو چیرتے ہوئے، سمندروں کو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پہاڑ کائنات گل جائیں گے۔ تو وہاں سے پروردگار نے اس جہنم کے حاویہ مقام سے وہ کہا کتنا سوراخ کریں؟ کہ بیل کا نتنا جتنا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو میرا آسمان جل جائیں گے، زمین جل جائے گی، خلا فضا جل جائے گی، حتیٰ کہ جبریل کا ڈرائنگ روم جو ہے سدرۃ المنتہا جہاں جبریل علیہ السلام بیٹھا کرتے ہیں، جبریل کا ڈرائنگ روم جل جائے گا۔ اگر وہ نتنے کے برابر، بیل کے نتنے کے برابر وہاں کا کنیکشن اگر قوم عاد کے بادلوں کو دے دیا گیا تو وہ تو اس کی بھڑک، اس کی تپش، اس کی جلن، اس کی حدت جبریل کے ڈرائنگ روم کو جلا کے رکھ دے گی۔ تو اس پر پھر کہنے لگے یا اللہ کتنا کرے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یوں کرو سوئی کا نکا جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کا نکا۔ تو فرشتوں نے کہا اتنی تھوڑی، سوئی کے نکے کے برابر سوراخ؟ اللہ نے فرمایا نہیں، سوئی کے نکے سے 69 کروڑ گنا چھوٹا سوراخ کرو، سوئی کے نکے سے 69 کروڑ گنا کم سوراخ کرو۔ تو فرشتوں نے کیا سوراخ، وہاں سے جو آگ گرم نکلی تو فرشتے ہانپ گئے، پروردگار ہمارے طاقت سے ہوا چھوٹ چلی، ہمارے بس سے ہوا بہرو چلی، ہوا باغیوں چلی۔ اللہ پاک نے فرمایا لو بھائی اب ہوا کو تم تو کہتے تھے بیل کے نتنے کے برابر شگاف کر دو، تو اس کا کیا بنتا؟ تم تو سوئی کے نکے کے 69 کروڑویں حصے کو بھی قابو نہیں کر سکے، تم ہانپ گئے، ہینڈز اپ ہو گئے، پروردگار ہم سے آگ چھوٹ چلی۔ لہٰذا پروردگار کو اللہ پاک نے جہنم کی اس ہوا کو خود سنبھالا۔ تو وہ ہوا چلی 7 رات اور 8 دن، قوم عاد کو اٹھایا، پہاڑوں سے آسمانوں سے جا ٹکرایا۔ تو یوشع علیہ السلام پہ وہی آ رہی تھی کہ اے یوشع اگر قوم عاد کے پاس امت احمد والی نماز ہوتی تو وہ نمازوں کو پڑھ کر اتنے بڑے ہوا کے طوفان کو بھی روک سکتے تھے۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے طوفان آتے ہیں، ہمارے طوفانوں کی وقت ہی کوئی نہیں۔ اس طوفان کے مقابلے میں جس کی قدر تفصیل میں نے عرض کی، جب نماز جیسا ٹونک اس طوفان کو روک سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کے آنے والے طوفانوں کو اس کے کوئی ریزمبلنس نہیں ہے، کوئی مشابہت ہی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نسبت ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے یوشع علیہ السلام جو اس قوم کے اوپر، جو قوم عاد کے اوپر ہوائیں چلیں، قوم سمود کے اوپر جو عذاب ہے، جتنی بھی ماضی کی 6 بڑی بڑی قوموں پہ عذاب ہے، قوم سبا کے اوپر ڈیم ٹوٹے، قوم عاد کے اوپر جکڑ ہے، قوم سمود کے اوپر ملائکہ نے چیخ ماری، قوم شعیب کے اوپر شہاب ثاقب پتھر گرے، قوم نوح کے اوپر دریائے نیل کی لہروں میں غرق کر دیا گیا، جتنی بھی ماضی کی قوموں کے اوپر شدید عذاب ہے، اگر ان قوموں کے پاس نماز ہوتی تو وہ نماز پڑھ کر آسمان سے اترنے والی ہر آفت کا رخ بند کروا سکتے تھے۔ تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کریم وہ نماز میری امت کو دے دے۔ فرمایا لیں گے وہ نماز میں امت احمد کو دوں گا، چونکہ نماز کا سبب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ جو اس امت کے اوپر احسان کر رہا ہوں اس کا سبب
تو میرے محبوب ہیں، لہٰذا میرے محبوب ان کے بیچ میں گئے ہیں، ان کو آفتوں سے بچانے کے لیے، عافیتوں کو دینے کے لیے، ان کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، برکتوں کو دینے کے لیے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، صحت کو دینے کے لیے، ذلتوں سے بچانے کے لیے، عزتوں کو دینے کے لیے، بربادیوں سے بچانے کے لیے، آبادیوں کو دینے کے لیے، ان کے دونوں جہان بچانے کے لیے میں نے ان کو نماز دی ہے۔ اور نماز اس لیے نہیں دی کہ وہ مجھے اچھے لگے ہیں، نماز اس لیے دی ہے کہ جس کی طرف منسوب ہے مجھے وہ ذات اچھی لگتی ہے۔ لہٰذا یوشع علیہ السلام اس امت کے اوپر جو نماز آئی ہے، اذان آئی ہے، تکبیر آئی ہے، قیام آیا ہے، رکوع آیا ہے، قرات آئی ہے، جماعت آئی ہے، یہ ساری جو میں نے ان کو اوور فیسلٹیز دی ہیں، ان کو پیکج دیا ہے، تو اس پیکج کا سبب تو نہیں ہے، تیری امت نہیں ہے، اس پیکج کا سبب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی ذات ہے۔ تو پروردگار نے ہمارے اوپر کرم کیا۔ اس وقت میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، پریشانیوں کی نوعیت جدا جدا ہے، لیکن میری اور آپ کی پریشانیوں کا حل بینک نہیں ہے، سرکاری نظام کا بدلنا نہیں ہے، نئی گورنمنٹ کا آنا نہیں ہے، یہ ساری تسلیاں ہیں، بچوں کی باتیں ہیں کہ فلاں گورنمنٹ آ گئی، فلاں یہ آ گیا۔ قسم زمین آسمان کے خالق کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کوئی گورنمنٹ آ جائے، ہم پرکھ چکے ہیں، جو اب آنے والے ان کو پرکھا ہوا ہے، جو پہلے چلے گئے ان کو پرکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کے آنے سے حالات نہیں بنے گے۔ میرے اور آپ کے اوپر جو پریشانی آئی ہیں، ذاتی ہیں، کائناتی ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی ہیں، معاملات کی ہیں، اخلاقیات کی ہیں، اولاد سے ہیں، اولاد کے لیے ہیں، بہو سے ہیں، بہو کے لیے ہیں، بیوی سے ہیں، بیوی کے لیے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بیوی کے لیے پریشان، کوئی بہو سے پریشان، کوئی بہو کے لیے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی اولاد کے لیے پریشان، کوئی وطن سے پریشان، کوئی وطن کے لیے پریشان، کوئی پڑوسی سے پریشان، کوئی پڑوسیوں کے لیے پریشان، کوئی جاب سے پریشان، کوئی جاب کے لیے پریشان۔ یہ سے اور کے لیے کا چکر ہے۔ ہماری آنے والی پریشانیوں کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں پریشانیاں اللہ نے بھیجی ہیں، دوسرا سبب یہ ہے کہ پریشانیاں اللہ نے بلا سبب نے بھیجی، میرے گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہیں، تیسرا سبب یہ ہے کہ گناہوں کے روکنے کا نسخہ اس نے 5 وقت کی نماز عطا کی ہے۔ ہم اپنی نماز کو جاندار بنائیں، بہترین بنائیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہر ایک پہ نہیں ہے، حج خائف پہ نہیں ہے، جہاد معذور پہ نہیں ہے، زکوٰۃ غریب پہ نہیں ہے، روزہ مسافر پہ نہیں ہے، نہ رکھے، لیکن نماز مسافر پہ بھی ہے، مقیم پہ بھی ہے، معذور پہ بھی ہے، صحت مند پہ بھی ہے، خائف پہ بھی ہے، پرامن پہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی دریا کے اندر چھلانگ لگا کر ظہر کی نماز کے بعد عصر جا کے پڑھتا ہے اپنی بستی میں، ظہر کو اپنا کاروبار وائنڈ اپ کرتا ہے اور پھر اپنے کپڑے لپیٹتا ہے، جاتا ہے اپنے وطن میں، تو بیچ میں ایک دریا آتا ہے 200 فٹ گہرا، 200 فٹ چوڑا، 50 فٹ گہرا، وہ اس کو تیرتے تیرتے، معمول پریکٹس یہ ہے کہ عصر جا کے کنارے پہ لگتا ہے۔ فقہا نے لکھا ایک دن وہ اترا، تیرتے تیرتے ہوائیں مخالف آ گئیں، باد سموم کے لہریں آ گئیں اور بھنور اٹھ گیا، وہ کبھی دائیں جائے کبھی بائیں جائے، کنارے کی طرف جائے نہ دائیں بائیں اٹھتا، حتیٰ کہ تیرتے تیرتے بازو شل ہو گیا، جسم تھک گیا، دریا گہرا ہے، رک سکتا نہیں، کشتی موجود نہیں، کنارے دور تک چلے گئے۔ اب وہ کیا کرے، جو پلٹ کے دیکھتا ہے تو سورج ڈوب رہا ہے، کنارے کے سورج کنارے آن لگا، سورج پہ پلہٹ غالب آ گیا ہے، اس کو آیا ابھی تو دریا پڑا ہے 200 فٹ کی بجائے 50 فٹ دور پڑا ہے، اگر میں تیرتے تیرتے کنارے پہ پہنچا تو سورج ڈوب جائے گا، میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب اس سے زیادہ کریٹیکل سچویشن کائنات میں کس انسان پہ آ سکتی ہے؟ کپڑا وجود پہ نہیں ہے، نماز قبلہ رخ کا تعین نہیں ہے، رکوع سجود پہ قادر نہیں ہے، تسبیحات پڑھ نہیں سکتا، قبلہ رخ کا پتہ نہیں ہے، وضو کی شناخت نہیں ہے، تیرنا اور مسلسل تیرنا، وجود تھک چکا ہے، بھنور آنکھ کھول چکے ہیں، لہریں خوفناک ہو چکی ہیں، کنارے دور ہو چکے ہیں، وجود شل ہو چکے ہیں۔ اب شریعت کہتی ہے اس کو اگر یہ یقین ہو گیا، ڈیڈ شور ہو گیا کہ میں اگر وہاں تک انتظار کیا تو یقیناً سورج ڈوب ہو جائے گا، میرے نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کو تیرتے تیرتے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر نماز نہ پڑھی تو ایک نماز کے قضا کرنے کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ اس سے زیادہ قرآن مجید میں 6 ہجری کو امام کائنات صلح حدیبیہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی ایک مکہ کے قریب، انہوں نے کہا خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، اگلی نماز جب پڑھیں گے تو ان کے سجدے کے وقت ہم یک بار حملہ کریں گے، قتل کر دیں گے۔ اب یہ بات خالد نے دل میں سوچی، اپنے پلان تیار کیا، لوگوں کو ساتھ کیا، لوبے اگلی نماز کا وقت آئے گا ہم تکا بوٹی کر دیں گے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہے، جبریل آسمان سے اترا، میرے محبوب عصر کی نماز کی ترتیب اللہ نے بدل دی ہے، اب تم صلاۃ الخوف پڑھو گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے کھڑے ہوں گے، تاکہ دشمن کو پتہ چلے مسلمان پاگل نہیں دانا ہوتا ہے۔
اب جہاد میں جنگ میں موت تقسیم ہوتی ہے، اعضاء کٹتے ہیں، خون کی ندیاں بہتی ہیں، کوئی آدمی سلامت نہیں رہتا، ہر دشمن کی خواہش ہوتی ہے کہ شہرک پہ تیر چبھے۔ ایسے ہولناک منظر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی ترتیب قرآن مجید کے اندر اللہ نے بتا دی، تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہ مجبوری تھی الیکشن کمپین میں تھا، مجبوری تھی نکاح میں تھا، مجبوری تھی ولیمہ میں تھا، مجبوری تھی بزنس میں تھا، مجبوری تھی دوستوں میں تھا، کل لنگڑے دولے بہانے نہ کرے، اس کو پتہ چل جائے جہاد کے اندر نماز نہیں ہے تو کمپین میں، جہاد میں نماز نہیں چھوٹتی تو بزنس میں، جہاد میں نماز نہیں چھوٹتی تو ولیمے میں، جہاد میں نماز نہیں چھوٹتی تو گپ شپ میں۔ آپ اندازہ کریں، طواف بیت اللہ کی پروڈکٹ ہے، دنیا میں کہیں نیکی نہیں ہوتی طواف کی، صرف بیت اللہ میں ہوتی ہے۔ 180 رحمتیں حدیث پاک میں آتا روزانہ تقسیم ہوتی ہیں، 120 رحمتیں، اس میں 80 رحمتیں طواف کرنے والوں کے وجود چوس لیتے ہیں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ 6 بر اعظموں میں کہیں یہ عبادت نہیں ہوتی، طواف بیت اللہ کا حق ہے، پروڈکٹ ہے، وہی کیا جائے گا۔ لیکن جب اذان کا وقت آتا ہے تو بیت اللہ کے میناروں سے جب اذان اترتی ہے حرم کے اندر، اور جنم جنم کے پیاسے 6 بر اعظموں سے گھوم پھر کے آئے ہوتے ہیں بیت اللہ کے اندر، کہ جس بیت اللہ کو بن دیکھ کے سجدہ کرتے رہے، سامنے بیت اللہ آ گیا، حتیم آ گیا، حجر اسود آ گیا، مقام ابراہیم آ گیا، کالا کوٹھا آ گیا، نورانیت آ گئی، دل کو قرار دینے والا منظر آ گیا، اندر تک اترنے والی چاندنی آ گئی، جب سامنے ہوتی ہے تو زندگی کے 60 سال تک اندر خواب پالتا پالتا پہلی دفعہ جب وہاں جا پہنچا، ابھی 2 چکر لگائے تھے، 5 چکر رہتے تھے، بیت اللہ کے میناروں سے آواز اتری حی علی الصلاۃ، تو پولیس متحرک آ کے کہنے لگے بھئی طواف بند کر دو، نماز کا وقت ہو گیا۔ طبیعت کہتی ہے پروردگار مہربانی کرتے، ہم تو جنم جنم کے پیاسے تھے، بن دیکھے بیت اللہ کو پڑھتے رہے، جی یہ چاہتا تھا، عقل یہ چاہتا تھا، جذبہ یہ چاہتا تھا، خواہش اور منشا یہ چاہتی تھی، 40 دن آپ نماز چھوڑ دیتے، ہم جی بھر کے بیت اللہ کا طواف کرتے، حتیم میں سجدے کرتے، دیواروں کو چومتے، حجر اسود کو مس کرتے، اب بیت اللہ میں پتنگوں کی طرح شمع کے گرد پھرتے پروانے۔ لیکن اللہ کہتا ہے دنیا کے تاجروں کو پیغام دینا ہے، دیکھ لو نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف بند ہو چکا ہے، تمہاری دکان بند کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا بھر کے اندر 8 ارب انسانوں میں 2 ارب مسلمانوں کو یہ ایک سائلنٹ میسیج ہے، خاموش پیغام ہے، جس عبادت میں لگے ہوئے ہو اگر وہ عبادت طواف سے بڑی ہے تو بسم اللہ کنٹینیوٹ جاری رکھو، اور اگر وہ عبادت جتنی بھی بڑی ہے اگر طواف کی پاسنگ میں نہیں آتی تو دیکھ لو تمہارے پروردگار نے 5 وقت بیت اللہ کا طواف بند کر دیا، تاکہ کل کلاں کو لنگڑا دولہ باندھا نہ کرے، کیا کریں جی مجبوری تھی، کیا کریں جی یہ تھا، کیا کریں جی وہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ اذان کے وقت دنیا بھر کی ساری خیریں نچڑ کر مسجد کے سین میں کچی صفوں کے اوپر آ کے چھپ جاتی ہیں۔ کہا جھکو حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی۔ میں نے ایک مصری عالم سے پوچھا کسی کو بلانا ہو عربوں میں، ہاں تو اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ کہنے کہ 51 الفاظ ہیں کسی کو اگر کال کرنا ہو۔ پھر میں نے کہا 51 کیوں ہیں؟ کہ وہ درجہ بدرجہ ہے، باپ کو بلانا اور ہو، بیٹے کو بلانا ہے اور ہو، نوکر کو بلانا ہے اور ہے، افسر کو بلانا ہے اور ہے، دوست کو بلانا ہے اور ہے، دشمن کو بلانا ہے اور ہے، بیوی کو بلانا ہے اور ہے، ماں کو بلانا ہے اور ہے۔ تو ہمارے ہاں عربوں میں ورائٹی ہیں، ہر ایک کے مقام کے اعتبار سے ہم نے بلانے کے لیے لفظ منتخب کیے ہیں۔ میں نے کہا بلانے میں سب سے عظیم لفظ کون سا ہے جس کے بعد سب سے بڑا، اس سے بڑا لفظ بلانے کے لیے کوئی نہ ہو؟ اس نے کہا وہ سب سے بڑا عظیم لفظ ہمارے ہاں جو انتہائی محبت کا پیار کا ہوتا ہے وہ یہ حیا حیا حیا۔ اللہ کہتا ہے حیا علی الصلاۃ۔ دیکھ لو میں نے تمہیں بلانے کے لیے کتنا خوبصورت لفظ کا انتخاب کیا ہے، حالانکہ تم نوکر تھے، تم ذلیل تھے، تم غریب تھے، تم مخلوق تھے۔ میں کہتا ہوں دفعہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تو یہ بھی مجھے حق تھا۔ جس طرح ہم نوکر کو پورا نام لے کے پکارنا بھی توہین سمجھتے ہیں، نوکر کو پورے ہاتھ سے اشارہ بھی توہین سمجھتے ہیں، نوکر کو ایک انگلی کے اشارے سے ادھر کرتے ہیں، کیوں کہ نوکر کو اتنا اوور نہ کرو، وہ ہوا کا بیٹا نہیں ہے، وہ آدم کا بیٹا نہیں ہے، وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہے، وہ فاطمہ کا ماننے والا نہیں ہے، وہ خدیجہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ عائشہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ قرآن کو ماننے والا نہیں ہے، بیت اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پروردگار نے اگر میرے گھر کے باتھ روم کو صاف کرنے کے لیے اس کے گھر میں غربت ڈالی، غربت سے مجبور ہو کر اس کی بچیاں میرے گھر کا باتھ روم صاف کرتی ہیں، ناپاک کپڑے صاف کرتی ہیں، تو پروردگار نے اس کا رزق میرے گھر میں رکھا ہے کہ دیکھو حوا کی بیٹیاں، آدم کی بیٹیاں، فاطمہ کی بیٹیاں، عائشہ کی باندیاں غربت کی ماری ہوئی تمہارے گھروں میں آ کر میلوں سفر طے کر کے اپنی عزتوں کو بچاتے بچوتے تمہارے باتھ روم صاف کرتی ہیں، دسترخوان صاف کرتی ہیں، ناپاک کپڑے صاف کرتی ہیں۔ ظالموں تم خیال رکھا کرو، وہ حوا کی بیٹیاں کوئی گئی گزری چیزیں نہیں ہیں، وہ غربت کی ماری ہوئی ہیں، پروردگار نے ان کا رزق تمہارے گھروں میں رکھا ہے، جھکتے ہوا دیا کرو تاکہ ان کا پراپر رزق دو۔ پروردگار تمہاری نوکری سے خوش ہو کر تمہارے لیے آسمان سے رزق کے بڑھانے کا فیصلہ کر دے گا۔
نوکروں کو نوکر نہ سمجھے. اگر 10 نوکر میرے گھر میں ہیں تو پروردگار نے 10 نوکروں کی تنخواہ میرے گھر میں دی ہے, میرے ذمہ لگایا کہ بھئی 10 نوکروں کو بر وقت عزت سے تنخواہ دینا تمہارا کام, اس نوکری سے خوش ہو کر تمہیں پالنا اللہ کا کام ہے. نوکر ہمارے نوکر نہیں ہیں, ہم نوکروں کی نوکری دے رہی ہیں اللہ کے حکم سے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی ماں بہن ایک نہ کر دیا کریں, ذلیل نہ کر دیا کریں, گالی گلوچ نہ دیا کریں. وہ غربت کے مارے ہوئے, فقر کے مارے ہوئے, بیماریوں کے مارے ہوئے, تھکن کے مارے ہوئے, بے نیازیوں کے مارے ہوئے, پھر چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے آگے چلو بھائی دفعہ جاؤ, کل تم نے نہیں آنا. میں نے تو اس کو نکال دیا, لیکن اس کی بچیاں دودھ کہاں سے لیں گی, اس کی بیوی دوائی کہاں سے لے گی, اس کی ماں کپڑے کہاں سے پہنے گی. میں نے تو ایک نوکر کی گستاخی پر اس کو چھٹی کرائی. مجھے نہیں اندازہ کہ گھر میں کتنی ہچکی آئیں گی, کتنی آہیں آئیں گی, کتنی پریشانیاں آئیں گی, اور کتنی راتیں آسمان کو تارے گنتے سو جائیں گی. میں نے تو ایک جھٹکا دے کے صاف کر دیا. اگر پروردگار اسی طرح جس طرح میں نے اس نے میری گستاخی کی, میں نے فوراً چھٹی کرا دی, پروردگار میری گستاخی پہ چھٹی کرا دے, پھر کیا بنے گا؟ پھر ان کا رزق پروردگار نے میرے گھر میں رکھا ہے. میری فیکٹری میں اندر جاؤ بہن کے نوکری کام کرو, میرے گھروں میں جو بھی کام کرو, میرے دکان میں جو بھی کام کرو. اللہ کہتے ہیں بھئی ان 10 آدمیوں کا رزق میں نے تمہارے پاس رکھا ہے. اے میاں صاحب, چوری صاحب, خان صاحب, جٹ صاحب, تم نے ان کو بر وقت ان کی روٹی دینی ہے. اگر تم ٹھیک کام کرتے رہے, ہم تمہاری نوکری سے خوش ہو کر آسمان سے تمہیں رزق دیتے رہیں گے. تو یہ ہم ان کے گارڈین ہیں, ہم ان کے کیئر ٹیکر ہیں, ہم ان کے مالک نہیں ہیں. غلطی سے ہم ان کے مالک سمجھ بیٹھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں بہنیں کر دی, دھکے دے دیے, ذلیل کر دیا. اگر مہینہ بھر روزانہ شاپر وہ اٹھا کر میری گاڑی میں رکھتا ہے, تو مہینے میں ایک شاپر اس کے کچے آنگن کے اندر بھی میرے گھر سے چلا جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ روزانہ دیکھتا نہیں کہ 10 کلو خربوزے, 5 کلو یہ, 6 کلو یہ, تو اس کے سینے کے اندر حسرت نہیں بنتی کاش میرے پاس پیسے ہوتے. پروردگار میری ننھی بھی, میری گڑیا بھی یہ خربوزے مانگتی ہے, لیکن میں کیا کروں, مجھے تو غربت میں پیس کے رکھ دیا. اگر مہینہ بھر میں اس کے ہاتھ شاپر اٹھا کر میری گاڑی کے ڈگی میں رکھتے ہیں, خدا کے واسطے خیال کیا کریں. اگر مہینے میں ایک دفعہ شاپر اس کے 1.5 مرلے کے مکان کے کچے سین میں چلا گیا, ننی منی گڑیا کھا کر آسمان پہ وہ دعائیں بھیجے گی کہ ہیپیٹائٹس اللہ دور کر دے گا. غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں, ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں بہن ایک نہ کر دیا کریں. تو پتہ نہیں بات کہاں سے چلی گئی, میں کہاں بات پتہ نہیں کیا ہو رہی. ہاں, تو میں نے کہا کہ سب سے بہتر لفظ جو اللہ بلاتا ہے کہنے لگے حیا. یہ کہنے لگے اس سے زیادہ محبت آمیز, عزت آمیز, الفت آمیز, پیار آمیز لفظ عربی لغت میں کوئی نہیں. پروردگار نے تلفظ کا تحفظ دیکھو, ہم جیسے غریبوں کو, ذلیلوں کو, کمینوں کو, بے حیاؤں کو بلانے کے لیے مسجد کے مؤذن کو کہا وضو کرو, اور جا کے مسجد کے میناروں سے کہو حیا علی الصلاۃ, پھر بسم اللہ تشریف لائیے, تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے. اتنا عظیم لفظ, اتنا محبت آفری لفظ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ یقیناً بلانے والے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, ورنہ اتنا لفظ میرے لیے کیوں؟ تو اللہ کہتا ہے مت یہ ذہن میں لاؤ کہ میرا فائدہ ہے حی علی الفلاح, تمہارا فائدہ, میرا فائدہ کوئی نہیں. تمہارے ذہن میں نہ آنا چاہیے کہ اتنا اوور ڈیو پروٹوکول جو دے رہا ہے, کوئی چاپلوسی ہوگی, کوئی خوشامد ہوگی, کوئی مفاد ہوگا. یقیناً میں گندگی کا مارا ہوا, میں گناہوں کا مارا ہوا, میں ناکامیوں کا مارا ہوا, میرے لیے پاک پوتر طیب طاہر. اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, تو ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کوئی اللہ کو مفاد ہوگا, کوئی ووٹ لینے ہوگے, کوئی کمپین کرنی ہوگی. نہ اللہ کہنا نا کہ پھر کیا ہے, اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح. تمہارے ذہن میں جو خیال انجیکٹ ہو رہا ہے نا, شیطان کر رہا ہے کہ اتنا بہترین لفظ اللہ نے میرے لیے استعمال کر کے کوئی مفاد کرنے نہیں. حی علی الفلاح, تمہارا ذاتی فائدہ ہے, میرا اس میں کوئی مفاد نہیں. تو دنیا بھر کی خیریں دکانوں سے, دفتروں سے, مکانوں سے, ہر جگہ سے نچڑ کر, حتیٰ کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کی خیریں نچڑ کر مسجد میں, طواف کر رہا ہے, اس کی خیریں نچڑ کر مسجد میں, جہاد کر رہا ہے, اس کی خیریں نچڑ کر مسجد میں, رفاع عامہ کا کام کر رہا ہے, اس کی خیریں. دنیا میں جہاں جہاں خیریں ہوتی ہیں پروردگار اذانوں کے وقت نچوڑ کر مسجد کی صف میں رکھ دیتے ہیں. پھر مومن کو بلاتے ہیں, آؤ بے نماز پڑھو, پیشانی مسجد کی صف میں ٹیکو, تاکہ صف کے اندر پڑا ہوا سکون تمہارے دماغ سے اترتا ہوا پورے وجود میں جا کر اندر جنت کی کھڑکیوں کے منظر قائم کر دے. تو پروردگار نے مجھے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے, آفتوں سے بچانے کے لیے نماز عطا کی, نماز عطا کی. آپ اندازہ کریں 6 جون 12 ربیع الاول سوموار کا صبح چاشت کا وقت, مکہ مدینہ منورہ, امی عائشہ کا حجرہ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے حجرہ میں. 14 دن سے ٹمپریچر تھا, آپ کو شدید بخار تھا, وجود مبارک ٹوٹ رہا تھا, حدت بہت بڑھ چکی تھی, یہاں تک کہ آپ اپنے پیالے میں انگلی ڈبوتے, پیشانی پہ لگاتے اور بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے. آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ علی ادھر آؤ. آپ نے بلایا تو حضرت علی کے کان اپنے اپنے مبارک
بازو مولا کائنات کے گلے میں ڈالے اور حضرت علی کے کان کو اپنے لبوں پہ رکھا۔ کیا عظمت ان کانوں کی جو نبوت کے نورانی لبوں سے مس کر رہے ہیں اس وقت جب کہ نبوت اپنے 63 برس کی دنیاوی زندگی پوری کر رہی ہے، تو نبوت کے نورانی لبوں کے اوپر سیدنا علی کے کان، اس کان کے اوپر خرب ہا خرب کائناتیں قربان کر دی جائیں۔ جس کو وصال کے وقت امام کائنات کے لبوں کا لمس نصیب ہو رہا ہے، آپ نے کہا علی ادھر آؤ، دونوں بازو کائنات کے عظیم حسین پاکیزہ مقدس طیب طاہر اور کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے بازو وہ حضرت علی کے گردن میں آئے، ان کو جھٹکا دیا، کانوں کو لبوں سے لگایا اور کندھوں کو سینے سے لگا۔ قربان جائیں، پوری کائنات قربان کر دیں، جنت قربان کر دیں علی کے ان کانوں کی لبوں کے اوپر جہاں نورانی نبی کے نورانی لب مس کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کے کان کو بلا کے کہا علی کان سنو، بات سنو۔ حضرت علی نے کان کیا، فرمایا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ دیکھو نماز پہ کمپرومائز نہ کرنا، نماز کو آگے پیچھے نہ کرنا، دوستوں کی خاطر، نیند کی خاطر، گاہک کی خاطر، گپ شپ کی خاطر، الیکشن کمپین کی خاطر، میڈیسن کی خاطر، کس چیز کی خاطر؟ علی میری امت کو اپنے نبی کا، شفیق نبی کا، کریم نبی کا، رحیم نبی کا، رؤوف نبی کا اور دونوں جہانوں کی باعث تخلیق کائنات نبی کا جا کے پیغام دینا کہ تمہارے نبی کے سامنے حسن بھی تھا، حسین بھی تھا، فاطمہ بھی تھی اور 9 بیویں بھی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ کا خیال رکھنا ہاں اور زینب کا خیال رکھنا، رکنی یہ نہیں کہا حسن کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا، فاطمہ کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہا کہ حفصہ کا خیال رکھنا، میمونہ کا خیال رکھنا، ماریہ کا خیال رکھنا رضی اللہ عنہم اجمعین، بلکہ تمہارے نبی کے سامنے سارے مناظر تھے، لیکن تمہارے نبی نے کہا کہ الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز کو آگے پیچھے نہ ہونے دینا۔ جتنی بھی بڑی دنیا کی مصیبت آ جائے، نماز کے وقت سجدہ ریز ہو جانا۔ تو بھائیو، میرے اور آپ کے اوپر جو پریشانی ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس وقت امت کا 99% طبقہ نماز چھوڑ چکا ہے۔ اب نماز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی ڈالر، کبھی یورو، کبھی درہم، کبھی دینار، کبھی ٹائل، کبھی پتھر، کبھی فانوس، کبھی کارپیٹ، کبھی کار، کبھی لباس، کبھی مکان، کبھی صدر، کبھی ایم پی اے، یہ سارے لنگڑے لولے بیساکھیے ہیں۔ وہ کام جو نماز نے کرنا تھا، سجدوں نے کرنا تھا، رکوع نے کرنا تھا، قیام نے کرنا تھا، تکبیر نے کرنا تھا، اللہ کی بندگی نے کرنا تھا، وہ کام گیا چھوٹ۔ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی لباس پہن لیا، کبھی گھڑی لے لی، کبھی فیشن لے لیا، کبھی ڈیزائن لے لیا، کبھی میچنگ لے لی، کبھی نادرن ایریاز میں چلے گئے، کبھی نیاگرا فال پہ چلے گئے، کبھی مری میں چلے گئے، کبھی گلگت چلے گئے۔ یہ دل کو بہلانے کی بچگانہ تسلیاں ہیں، کبھی بھی روح کو قرار نہیں آئے گا۔ روح کو دائمی قرار آئے گا تو کچی صفوں پہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے آئے گا۔ قسم زمین آسمان کے خالق کی، اگر آسمان کے سارے تارے توڑ کر لے جائیں، کہو اس آدمی کو پرسہ دو جو نماز نہیں پڑھتا، تو پھر بھی اس آدمی کے غم کا صدمہ نہیں ہو سکتا جس کو پروردگار نے نماز سے محروم کر دیا۔ درختوں کے سارے پتے آ کر اس آدمی کا اظہار غم کریں، کائنات کے سارے پتے آ کر غم کریں، جب ہمیں پتہ چلا تم نماز تمہاری چھوٹ گئی، تو پھر بھی نماز کے نقصان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ 8 ارب انسان کم و بیش جو موجود ہیں، جو مر چکے، جو آئیں گے، سب کو اللہ حیات نو دے کر یکمشت اس آدمی کے گھر پہ جا بٹھایا جس کی نماز ایک قضا ہوگی، اور سارے آنکھوں سے آنسو بہا کے کہیں ہمیں پتہ چلا آپ کی نماز قضا ہوگی، تو بھی جو اس کو لاس ہوا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک نماز کا قضا ہو جانا دونوں جہانوں کے برباد ہو جانے سے بڑا آسان ہے۔ امام کائنات نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن غزوہ احزاب کے اختتام پر جب نماز عصر کو مستقل یہودیوں نے نماز نہ پڑھنے دی جنگ کے موقع پر، تو آپ نے بد دعا دی تھی، اللہ ان کو برباد کر جنہوں نے ہماری عصر کی نماز کو قضا کروا دیا۔ ورنہ نبوت کی زبان سے کبھی عمر بھر بد دعا نہیں نکلی، لیکن اس وقت جو مکہ سے 10,000 آدمی نبوت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے خندق کے موقع پہ آئے ہوئے تھے 5 ہجری کو، ان کو اس پہ بد دعا نہیں دی کہ ہم تمہارا مکہ چھوڑ کے آگے، تمہارا سیلاب بلا پھر بھی مدینہ سے آ کے کیوں ٹکرا رہا ہے، ہم گھر چھوڑا ہے، پراپرٹی چھوڑا ہے، ایسٹ چھوڑا ہے، جانور چھوڑا ہے، دور 500 کلومیٹر آ کر کھجوروں کے نخلستان میں پناہ لی، تمہارا اب ہم کیا بگاڑتے ہیں؟ لیکن وہ 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نبوت کے لبوں سے پھر بھی بد دعا نہیں نکلی۔ لیکن جب عصر کی نماز مسلسل جنگ قضا ہوگی تو نبوت کی زبان سے بد دعا نکلی، پروردگار ان کو برباد کر دے جنہوں نے ہماری نماز کو قضا کر دی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آپ فرمائے الصلاۃ، 1500 سال سے محدثین پہ قربان ہو جائیں جنہوں نے اس وقت امی عائشہ کے حجرے میں نحیف نورانی لبوں سے نکلنے والی اس آخری وصیت کو سنبھال کر لمحہ بلمحہ سنبھالتے آج 1500 سال کے بعد البرکت ہاؤس کے بیسمنٹ کے اندر وہ بات جو ایک
پتھروں کے بنے ہوئے کچے سے نورانی پاکیزہ گھر کے اندر آخری وقت نبوت کے لبوں سے نکلی، 1500 سال کے بعد البرکت ہاؤس کے بیسمنٹ کے اندر وہ بات دہرائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ البرکت ہاؤس کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر کے بیسمنٹ میں وہ بات دہرائی جا رہی ہے جو نبوت کے حجروں کے اندر اللہ کے محبوب نے آخری لبوں میں اپنے لبوں سے خود ارشاد فرمائی تھی۔ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس آواز کو سنیں، علی نماز نماز نماز، اور میری امت سے کہنا نماز کو آگے پیچھے نہ کریں، گاہک کی خاطر، دوست کی خاطر، نیند کی خاطر، تھکن کی خاطر۔ نماز پہ جب تک امت رہے گی آسمان والا اس کو سنبھالتا رہے گا، عزت دیتا رہے گا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ نماز بن جائے اس کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ صورت سے کام نہیں بنتا، کام حقیقت سے بنتا ہے۔ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی، تیری طرح مجھ سے وہ شرما نہ سکے گی، ہم میں بات کروں گا تو وہ خاموش رہے گی، آرام تو یہ کیا دے گی جو تڑپا نہ سکے گی۔ آدمی کی تصویر فائدہ نہیں دیتی، تصویر کا نوٹ فائدہ نہیں دیتا، موبائل کی تصویر فائدہ نہیں دیتی۔ ایک آدمی کو تصویر کی کار دے دو وہ 1 انچ سفر نہیں کر دے سکتا، تصویر کی فریج دے دو 1 قطرہ اس کو فریز نہیں کر سکتا، تصویر کا موبائل دے دو ایک آدمی 1 انچ دور جا کے بات نہیں کر سکتا۔ تصویروں سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ حقیقت سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح مادی چیزوں میں فوٹو سے فائدہ نہیں ہوتا، حقیقت سے فائدہ ہوتا ہے، اس طرح اعمال بھی فوٹو والے نہ ہوں، تصویر والے نہ ہوں، حقیقی اعمال ہوں تو فائدہ دیتا ہے۔ عید برات کے موقع پر دکانداروں نے نوٹ لگ رکھے ہوتے ہیں، 5000 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ، 500 کے نوٹ، اس کا سارا حجم سائز رنگ ہوئی اور اس پہ ایک جملہ زیادہ بھی ہوتا ہے، عید مبارک، جشن عید میلاد النبی مبارک، 14 اگست مبارک، فلاں فلاں، وہ سارے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس 5000 نوٹ کے 5000 کی دتھی کو بھی کوئی آدمی 5 روپے پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیوں کہ یہ نقلی ہے، مادی چیزیں اس سے خریدی نہیں جا سکیں گی۔ تو نقلی چیزوں کو ہم بچے نہیں لیتے، ہم دنیا دار نہیں لیتے، پروردگار نقلی نماز کو، تصویر نوال نماز کو آسمان پہ لے تو کیوں لے؟ تو نماز جاندر بنتی ہے 6 چیزیں ہوں۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ایک تفصیلی مذاکرہ ہے۔ کچھ لوگ مکان بنا کے مر گئے، کچھ لوگ فیکٹری بنا کے مر گئے، کچھ لوگ عہدے بنا کے مر گئے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ پروردگار مکان کچا رہا، فیکٹریاں نہ بن سکیں، عہدے نہ بن سکے، ہم تیرے محبوب کی نماز بنا کے لے کے آئے۔ تو یہ نماز مرتے ہوئے کلمہ دے گی، نزع کے وقت کلمہ دے گی، قبر میں دیواروں کو کھلا کرے گی، پل صراط سے بجلی کی طرح گزارے گی، 50,000 سال کے قیام میں یہ اللہ پاک کا عرش دے گی، عطر و ریحان کے ٹیلے دے گی، نور کا ممبر دے گی، برستے ہوئے بادل دے گی، جنت کے پھل دے گی، سبز لباس دے گی، اور میزان کو جھکائے گی اور جنت الفردوس میں پہنچا کے لے کے آئے گی۔ لو بھئی یہ بندہ گھر نہیں، مکان نہیں، کچھ نہیں بنا سکا، اے ملائکہ میں گواہی دیتا ہوں بندہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک نماز کو بنا کے آ گیا۔ ہماری نماز بن جائے، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو معاف ہی کر دے تو بڑی بات ہے۔ کیونکہ نماز کی پہلی خوبی، نماز جنون ہے یا 2 نمبر، نماز حقیقی ہے یا نقل، نماز صورت کی ہے یا حقیقت کی ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ نماز کے استعمال کے بعد اگر اندر گناہوں کا شوق کم پڑ جائے، بیشور نماز ٹھیک ہو رہی ہے۔ اور اگر 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، جب 10 سال شروع کیا تو اس وقت گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، اور 10 سال کے بعد نماز بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف بھی نہیں چھوٹی، ماتھے پہ محراب بھی آ گیا اور گھر میں کیبل بھی آ گئی، تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسی نماز ہے جس نے گناہوں کو دور کیا، گناہوں کو بڑھا دیا؟ یہ کیسی نماز ہے؟ 10 سال پہلے بزنس شروع کیا تھا تو 2 لاکھ سے حلال پہ شروع کیا تھا، 10 سال سے نماز پہ پڑھ رہا ہوں، سود کے کاروبار میں بھی ہو چکا ہوں، تو نماز پڑھتا ہوں، سود کا کاروبار چکا ہے، نماز پڑھتا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ سے کیبل آ چکی ہے، نماز پڑھتا ہوں، جھوٹ سے سچ سے جھوٹ آ چکا ہے، تو اٹس مین کہ یہ نماز بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جو آسمان والے کے نزدیک نماز ہے۔ ہم نقلی کرنسی نہیں لیتے، آسمان والا نقلی نماز لے تو کیوں نماز لے؟ تو نماز کو پرکھنے کا ایک شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا انالیسس کرے۔ خلوت میں آدمی اپنا ایکس رے اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ پروردگار نے ہر آدمی کو اپنے باطن کے پرکھنے کا فن ماں کے پیٹ سے دے کر پیدا کرتا ہے۔ ہر آدمی جب رات کو لحاف میں لیٹتا ہے اس وقت آدمی اپنے عقائد، عبادات، معاملات پہ غور کرے کہ نماز کے بعد جھوٹ میں، غیبت میں، حسد میں، بغض میں، عناد میں، تکبر میں کچھ کمی ہوئی، نماز کے بعد صلہ رحمی میں، حیا میں، سچ میں کچھ اضافہ ہوا، نماز کے بعد تلاوت میں، حقوق العباد میں کچھ بہتری ہوئی۔ اگر بہتری ہو رہی ہے تو کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آسمان پہ قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر نماز بہتری کی بجائے بدتر ہو رہی ہے تو بے شک کوئی مفتی کہے، کوئی شیخ الحدیث کہے، مت اس پہ جائیں۔ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو قرآن کے آئینے میں نماز اگر ہوئی
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگلے جمعے کو بشرط حیات اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ وہ 6 باتیں کون سی ہیں جو آ جائیں تو آدمی کی نماز جاندار بن جاتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، پچھلے جمعے، کہ جہاں نشست ہوگی 2-3 باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ سادہ پانی کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دفعہ مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ منرل واٹر، میں نے کہا نہ، سادہ پانی۔ دوسرا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں اختتام پہ کچھ کھجوریں دے دوں، میں نے کہا جی بالکل نہیں، جو دینی ہے۔ اس کے علاوہ محفل کو مشکل سے مشکل تر نہ کرو۔ مغرب کو شروع ہو کرے گی، عشاء کی اذان پہ محفل وائنڈ اپ ہو جایا کرے گی۔ سادہ پانی، اس کے علاوہ کوئی چیز کسی گھر میں کسی اہل خانہ کو، اس گھر والوں نے کہ بار بار پیغام ہے دیں، میں نے کہا بالکل نہیں، چونکہ نبوت کی محافل غریب گھر میں بھی، امیر گھر میں بھی، خربوں پتی میں بھی، فقیر ماز میں بھی، ہر جگہ یہ محافل کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اگر محفلوں کو ہم نے مشکل بنا دیا تو لوگ کہیں گے نبی امیروں کے نبی تھے، غریبوں کے نبی تو نہیں تھے۔ میں بھی نبوت کی محفل کرانا چاہتا اللہ، لیکن میرے بجٹ نے اجازت نہ دی۔ سادہ پانی تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، چاندنی تو ہر آدمی بچھا سکتا ہے نا۔ میری فیس کوئی نہیں، نوجوان کی فیس کوئی نہیں، ہم مفت آنے کے لیے تیار ہیں۔ سادہ پانی رکھیں، نہ ساؤنڈ سسٹم کا مسئلہ، نہ لینے دینے کا مسئلہ، محفل کروائیں، دعا کریں، اور نماز کے بعد آئندہ جمعے کو جو بھائی اپنے گھر میں محفل کروانا چاہے، اسی نو کی ہوگی، مغرب سے عشاء، تو بھائی عامر جٹ صاحب سے رابطہ کر لے۔ اگر کوئی ابھی صاحب کہنا چاہیں تو ہم ابھی طے کر دیتے ہیں اگلے جمعے مغرب سے عشاء کے لیے۔ نہیں، وہ ہو چکی ہے۔ اور جی اور جی کوئی اس کے علاوہ؟ دیکھیں، اس ترتیب کو رکھیے گا، سادہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، پکی بات۔ اگر ایک چیز بھی آ گئی تو باقی پھر پریشانی ہو جائے گی۔ ابھی نوجوان ایک نعت پڑھیں گے دوبارہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا حسان بن ثابت نماز پڑھنے کے لیے آتے، نعت پڑھنے کے لیے آتے، تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حسان تو وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کیا کرتا ہے۔ نعت پڑھنا اللہ کی سنت ہے، نعت کہنا اللہ کی سنت ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا نعت خواں، پہلا نعت گو، پہلی نعت لکھنے والا، پہلی نعت پڑھنے والا خود اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں جو نعتیہ رنگ کے اندر لکھی گئی ہیں۔ امام کائنات کے سامنے حسان نعت پڑھتے تو آپ فرماتے حسان تم ممبر پہ بیٹھو، میں نیچے بیٹھ کے تمہاری نعت سنتا ہوں۔ تو آپ فرمایا حسان عرض کرتے میرے محبوب، ہماری عزت، سعادت، قیادت، عروج، چین، امن، امان، ہمیں جو سب کچھ ملا وہ تو آپ کی برکت سے ملا، کیسے ممکن ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہم ممبر بیٹھیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے حسان کام تو وہ کر رہا ہے جو اللہ کیا کرتا ہے۔ سو میں اور نعت سننا ملائکہ کی سنت، نعت پڑھنا اللہ کی سنت۔ نعت کے لیے ترنم ضروری نہیں، شاعری ضروری نہیں، نعت اللہ کے محبوب کی تعریف کو کہتے ہیں۔ نظم میں ہو، نثر میں ہو، شاعری میں ہو، ترنم میں ہو، لو پھر آپ علیہ السلام جب حضرت حسان نعت پڑھ چکے ہوتے تو پھر آپ اپنی کالی کملی اتار کر حسان کو دیتے کہ نعت تو نے اللہ کے، حسان تو نے اللہ کے محبوب کی تعریف کی، میں نے اس سے خوش ہو کر اپنی کالی کملی تمہیں تحفے میں عطا کر دی۔ تو ابھی نوجوان نعت پڑھے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کر لیں گے۔